سب کچھ ٹھیک ہے. سورۃ تحریم کی جہاں آیت نمبر 8 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اپریل کی آج 6 تاریخ ہے 2026. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاؤں کھیڑتا رہتا ہے روز نہ کم اتنے استعمال ہوتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کے خلاف. واغلظ علیہم، اور آپ ان پر سختی کریں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یعنی کوئی کفر یا نفاق کی حال پہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے جہنم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال، یعنی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں بیویاں جو تھیں ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے عقد میں تھیں جو دونوں صالحین تھے، نیکوکار. فخانتاہما، پس ان دونوں نے اپنے خامدوں کی اور نبیوں کی خیانت کی. فلم یغنیا عنہما، پس وہ دونوں پیغمبر بحیثیت پیغمبر اور خامد دو نہ کفایت کر سکے. عنہما من اللہ شیئا، اپنی دونوں بیویوں کی طرف سے اللہ کے سامنے کچھ بھی وہ کام نہ آ سکے، نہ کو کفایت کر سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین،
اور کہہ دیا گیا ان دونوں کے لیے تم دونوں داخل ہو جو آگ میں، جہنم اور آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جناب آسیہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے جوار پڑوس میں گھر، جنت میں، جنت میں ہو تیرے پڑوس میں ہو تو وہ میرے لیے گھر آپ بنائیں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظلم کرنے والی قوم سے بھی نجات عطا کرو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ضرب المثل ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم خاتون جو جناب عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہا، وہ مریم جس نے محفوظ رکھا، حفاظت فرمائی اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے اس میں پھونکا تھا اپنی طرف سے روح، جناب جبرائیل امین کو بھیجا تھا تو انہوں نے پھر پیغام دیا کہ تو ماں بنے گی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اس مریم خاتون نے تصدیق فرمائی اپنے رب کے فیصلوں کی، کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی طرف سے آنے والی کتابوں اور تحریروں کی، صحیفوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی ان سے کہ جو فرما برداری کرنے والے لوگ ہوتے ان میں ان کا شمار ہوتا۔ حضرت کئی دفعہ بات ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، رسول کریم علیہ السلام کی منصبی حیثیت، رسالت، نبوت، اعزازات، ان سے جو اللہ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا طرز تکلم کیا ہے؟ جب ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ بات ہوتی رہتی ہے، 3 انداز بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی ہے۔ ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب دنیا میں شامل ہے۔ ایک ہے یا ایھا الکافرون، اس میں کافروں کے نام پیغام اور خطاب ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے، فیصلہ سنانا، جو بھی۔ تیسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ مخلوق میں سے جو لوگ ہیں ان کے متعلقہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر بیان کرنے کا انداز ہے۔ سارے نبی اور رسولوں کو جناب آدم سے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جناب عیسیٰ بن مریم تک نبیوں کے نام لینے کا اللہ نے پکارا۔ جناب نوح کو یا نوح ہو، یا ایوب، یا داؤد، ان نبیوں کے نام لیے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نام لے کر نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا، یا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام کی امت کو خطاب کیا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس طرح تم ایک دوسرے ساتھیوں کو بلاتے ہو، یا عثمان، یا سعید، یا رحمان، یا فلاں فلاں جو بلاتے ہو، تو رسول کریم کا نام لے کر آپ نے خطاب نہیں کرنا، یا محمد نہیں کہنا ہے۔ ادھر لوگوں نے باقاعدہ تنزیہ طور پر اور اپنے عقیدت کے طور پر اساں یا محمد کہنا ہی کہنا ہے۔ اگلے جملے یہ کہ انہاں نجدیاں بابیاں سڑدے رہنا، یہ بھی نعرے بنے ہوئے ہیں۔ تو میری دعوت ہے ان ساتھیوں سے وہ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ کلاس اٹینڈ کریں، اپنے طرز تکلم کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ یہ بیان کر کے آخر میں اللہ نے اگر تم نے ایسے کیا، ایسے بلایا، ایسے پکارا،
ادب احترام رسالت باپ کا نہ کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حبط اعمال کا سبب بیان کیا ہے، شرک باللہ، اللہ کی ذات صفات کے شرک کرنا بھی حبط اعمال ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ، یہ خطاب رسول پاک کو اللہ نے کیا، اور بات اس طرح فرمائی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، نبی محترم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کی طرف بھی وحی فرمائی تھی، وہ یہی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو عمل آپ کے بھی ضائع ہوگا۔ اگر حاجی صاحب، صوفی صاحب، وزیر صاحب، امیر صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب یہ اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال محفوظ رہ جائیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اصل ظلم یہ ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اللہ نے میسج پیغام کیا نازل کیا ہوا ہے۔ جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں۔ ایک تو یہ پوائنٹس ہے، ان میں سے بات ہے کہ یا ایھا النبی، یہ کتاب کی ہے۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ جاہد الکفار والمنافقین، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، جاہد، جاہد یجاہد مجاہدتاً، جاہد فعل ماضی ہے، یاد فعل مضارع ہے، جاہد فعل امر ہے، مجاہدن فعل اسم فاعل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حکم نہیں ہے، اور اصولیوں نے قانون ساری یہ فرمائی ہے الامر للوجوب، کہ اللہ کا فرمان آ جائے اس کا کرنا ضروری و لازمی ہوتا ہے۔ رسول پاک کو خطاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اس حکم کے عہد ساری امت شامل ہے۔ جو خطاب رسول پاک فرمایا کہ اے پاک پیغمبر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، سونے اپنے گھر والوں کو نماز کو کریا کرو کہ آپ اس سے پابندی بھی کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول پاک کو صرف حکم میں پابندی کرو، باقی فارغ ہے۔ پریکٹیکلی ہم فارغ ہیں۔ میری اسیسمنٹ یہ کہ ہم محلوں میں گلی میں جا کر اندازہ کریں اتنی دنیا ادھر رہتی ہے، کیا سوسائٹیوں میں گلیوں بازاروں میں لوگ اتنے ہی رہتے ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ نماز کے اندر شامل کتنے ہوتے ہیں؟ اذکار میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ رونے دھونے کے لیے لوگ اپنا وقت نہ نکالیں، چند بندے، وہ بھی ہو سکتا ہے تھکے ہوئے ہوں، یا کاروبار نہ ہو، یا دکان میں کوئی کام نہ ہو، یا گھر کو کام نہ ہو، یا وہ سارے زنانی نہ لڑے ہو۔ تو یہ حکم دیا ہے جاہد الکفار والمنافقین، جتنا نقصان منافقوں سے، دو نمبری کرنے والوں سے دین اسلام قوموں کو مل پہنچا ہے، کفر سے اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ جس طرح کسی نے کہا ہے نا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں اس کو بھائی سمجھتا ہوں، وہ مجھے بے ایمان سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، وہ میری ٹانگیں کاٹ رہا ہے، جڑیں کاٹ رہا ہے۔ نفاق نے بہت بڑی بدتمیزیاں پھیلائی، اور ساری زندگی ان کے پلے بھی ککھ نہیں رہا۔ مارکیٹوں میں، سوسائٹیوں میں، خاندانوں میں، قومی لیول پر بھی ان کے نشان لگے ہوئے، یہ دونوں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بڑے شدائیے ہیں۔ تو حکم دیا کافروں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، منافقین کے خلاف بھی ہم جہاد کرنا ہے، پھر نرمی نہیں برتنی، وغل سختی کرنی ہے ان پر۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کو تبلیغ کی گئی ہے، ان کو میسج دیا گیا ہے، ان کو رہنمائی فرمائی گئی ہے، فیصلے سنائے گئے ہیں، اعلان کر کے سنائے گئے ہیں، کیوں نہیں مانتے یہ؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اے پاک پیغمبر آپ ایسے کریں، جہاد کریں حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، جہاں تک کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اصحبوا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے اپنے مال جانوں کی حفاظت کر لی۔ اس طرح انہوں نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا جملہ تملک عرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ اور ایک اور بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانا نہیں، فکر مند نہیں ہونا، ایک غلبہ تمہارا ہوگا لیکن ہم اگر مومن ہوئے تھے۔ اور ایمان کہاں سے لائے؟
ایمان اگر بازار ملتا ہو تو شاید لوگ پیسے والی ایمان خرید لیتے، نہیں، کہ حکم دیا ہے کہ کافروں منافقوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، سختی کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے گا، نفاق کی حالت میں مر جائے گا، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دلیل میں بتا دوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، اور مدینہ میں رسول پاک کی تشریح اور اس پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو لیڈرشپ کا میر بنانے والے تھے، مدینہ کا تاج پہنانے والے تھے، سرداری کا۔ رسول پاک تشریف لائے تو وہ سارا درم برم جا ہو گیا، رسول پاک کو اتفاق کے ساتھ لوگوں نے میر بنا لیا، لیڈر بنا لیا، رہنما چن لیا۔ بس ایک ہی بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ مجھے منصب کیوں نہیں ملا۔ اب وہ مقابلہ کر نہیں سکتا، اور رسالت مآب کی عزت افزائی، صحابہ کرام کی جماعت کا عزت احترام یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، داڑھی بھی رکھ لی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ رسول پاک کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے، اور کئی دفعہ جمعہ کے بعد فارغ ہو کر لوگوں سے کہتا ہے یا ایھا الناس ھذا رسول صادق امین، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ پھر میں نے اللہ نے تبصرہ کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، جب آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں جو کہ میں نے رسالت دی ہے، لیکن یہ بکواس کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بندہ جب مرا اور انہی کا بیٹا عبداللہ پکا مومن ہے، ان کے کہنے پر رسول پاک نے نماز جنازہ پڑھایا، اس کے منہ میں آب دہن برکت کے لیے ڈالا، کرتا آپ نے اتار کے اس کو پہنایا، کرتا پہنایا، آب دہن ڈالا، نماز جنازہ۔ اور نماز جنازہ میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہ سے دعائیں مانگی اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، جنت دے دے، ترس کر دے۔ تو جب فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 70 بار آپ اس کے لیے بخششی دعا کریں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ نفاق کی حالت میں مرنے والا انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر۔ قرآن مجید کی زبانی اس حالت میں مرنے والے کو اللہ نے کافر کہا۔ اگر ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ تھوڑا سا میرے خلاف نہ اگر ہو جائیں تو غور کریں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندے نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے اور ساری کرتے ہیں، لیکن ہوتا کافر ہے۔ ہمارے ہاں ادھر جو بلوچستان میں دوسری جگہ دے ہندوؤں نے داڑھی رکھ کے 18 سالہ میں عمدے کرا دی، بعد میں پتہ چلا خطرے بھی نہیں ہوئے، کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی کچھ تھا، ہمیں وہ جاسوسی کے سلسلے میں کمائیاں ادھر کرتے رہے، بیڑا ہمارا گھر کرتے رہے۔ جس قوم کو یہی نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ پکا مومن ہے، کچا مومن ہے، تماش بین ہے، یہ کون ہے، اس نے کھٹڑی کیا کرنا، کیا کمائیاں کرنا، بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ جاسوس کس نے جاسوس پالے ہوئے ہیں؟ اب ایران دور روتے پھرتے ہیں۔ کتنے یہودی آباد ہیں ادھر؟ یو ای میں کتنے یہودی آباد ہیں، کتنی ہندو آباد ہیں؟ ہندوؤں کا مندر کس نے بنایا؟ اربوں خربوں روپے کس نے لگایا؟ اللہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے اس طرح ٹھیکے نہیں لیے ہوئے۔ ان کنتم مومن، اگر تم بندے ہو، بندے کے پتر بنو ایمان، پھر اللہ مدد کرے، ورنہ چھتر پائیں گے بڑے سخت۔ اور ہو رہا ذلت رسوائی ہو رہی۔ فرمایا یہ جو ان کا ٹھکانہ اگر کفر شرک کی حالت میں مریں گے، تائب نہیں ہوں گے، رجوع اللہ نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنم کسے گارڈن کا نام ہے؟ فرمایا بئس المصیر، بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ دنیا کی ہیٹ اپ ہونے والی جو آگ ہے 70 گنے 70 درجے ہیں اس کے، یہ ایک درجہ صرف، تو کتنی ڈگری بنتی ہے اس کو اگر پلس پلس کرتے جائیں تو۔ یہ جو آگ ہے یہ تو تانبا پیتل کو پانی کر دیتی ہے، تو جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ اور پھر لطف کی بات یہ اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا، نہ مرنا ہے نہ زندہ، زندگی کیا جو آگ میں ہو۔
تو مرنا اس لیے کہ اللہ نے موت کو فاتح کر دیا، موت ہے ہی نہیں، نہ جنتیوں کے لیے موت ہے، نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے۔ اور جلد اتنی موٹی بنا دی، امام نے فرمایا 3 دن مسافر چلتا رہے، 3 دن پینڈا کرے 3 دن، یار اتنے ہی کر لو نا، اب کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ اتنا موٹا جلد کیوں؟ آگ اس کو کھائے، پھر اتنی موٹی جلد ہونے کے بعد آگ اس کو پگھلا ہی دے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہم ان کی جمنی چمڑوں کو اور نیا بنا دیں گے۔ یہ ہے وہ ٹھکانہ، اللہ مجھے آپ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے ان کافروں کے جبڑے اور منہ اور بوتھیاں جس کو کہا جا سکتا ہے، وڈ اتنے بڑے بنا دے گا، ایک ایک دان اوت پہاڑ جتنا ہوگا، تو بوتھا کتنا بڑا ہوگا، وہ جسا کتنا بڑا ہوگا، تو پھر آگ اس کو کتنی لپیٹ۔ یہی تو وہ اشارے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ان ساری مصیبتوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے اور عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اب ارشاد ہوتا ہے جی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی۔ جناب ڈاکٹر صاحب، ضرب یضرب جو کلمہ ہے یا جو فعل ہے یا جو صیغہ ہے، قرآن مجید میں اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے مثال۔ ادھر بھی اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا، ضربہ کا معنی مار، اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر کی چٹان پہ مارو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک معنی ہوتا ہے چلانا، لے کر چلنا، وَاضْرِبْهُمْ، ان کو لے کر چلو۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان وادیوں کی طرف ان کو لے جاؤ، اپنی قوم کو۔ چلانا، بیان کرنا اور مارنا، لیکن ہر جگہ اس کا معنی الٹ کر کے کرو گے تو زیر و زبر ہو جائے گی، نہ معنی نہ مفہوم نہ سیاق۔ یہ کہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ جو تو نے فرمایا سارا ہی سچ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جو آپ نے بیان کیا، شرح کی، تفسیر کی، وہی سچ برحق ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی، 950 سال بعد کرنے والا پیغمبر، اس کی بیوی، اور جناب لوط بھتیجے ہیں جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے، ان کی بیوی، جناب لوط کی بیوی علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان۔ کانتا کلنا، یہ صیغہ ہے، وہ دونوں تھیں تحت عبدین من عبادنا، ہمارے 2 بندوں میں سے 2 بندوں کے عقد میں تھیں، اور صالحین، وہ دونوں میرے بندے، نبی تھے، بندے تھے، پیارے تھے، نیک تھے، دونوں صالحین تھے، یعنی صالحین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، صالحون صالحان، صالحون صالحین، صالحین، یہ صیغے ہیں سارے۔ تو فخانتاہما، دونوں نے خیانتیں کی۔ یہاں کی اشکال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ معاف کرے، وہ جس کو فحشہ کہا جا سکتا ہے، ایسی کسی پیغمبر کی بیوی نہیں ہوئی۔ یہ خیانت ان کی یہ تھی کہ قوموں کے خلاف جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ پیغمبروں کی خامدوں کی راز کی باتیں ان کے مخالفین کو پہنچاتے ہیں۔ راز کی باتیں لوط علیہ السلام کے خلاف، نوح علیہ السلام کے خلاف ان قوموں کو رہنمائی کر کے گائیڈ لائن دیتی، یہ خیانت ہے۔ قرآن نے کھل کے کہہ دیا، اب اس میں ٹو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی بندوں کو عادت ہے، اچھا جی یہ گل تو پتہ لگ گیا تو پچھلی گل کی سی، کہتے ہیں عموماً عادت ہے، یہ تو موٹی موٹی گل ہے نا، وچ گل کو ہو رہا اے ٹھیکہ اس نے لیا، ساری زندگی وچلی گل تلاش کر کے تے قبر کے وچ چلا جائے۔ اللہ اللہ خیر۔ قرآن سیدھی سادھی بات کر رہے ہیں، پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، نیک تھے، صالحین تھے، اور پھر یہ دونوں نے خیانتیں کی۔ لیکن یہ مثال بیان فرمائی، پیغمبر ہونے کے باوجود، صالح ہونے کے باوجود، اللہ کے لاڈلے ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھا سکے، مجبور رہا محبوب تیرا پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ یہ سارے کشتیاں سوارے، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پال،
ایک کشتیاں سوار کرے جاؤ نظر اللہ نیاز حسین دے نعرے مار مار کے ساری زندگی سب کافرانہ جملے تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے سب گئے یا رسول اللہ چھوٹی یار نہیں تے بڑی یار اندازہ اپنو یہ کیا تماشا ہے کس جگہ یہ اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں اے چھوٹی یار بھی ہے اے بڑی یار بھی ہے اے چھوٹا خنزیر ہے اے بڑا خنزیر ہے سور ہوئے دو میں پیشاب کا ایک قطرہ یا اتنا سارا فرق ہے تھوڑا ہو تو پھر چل جائے گا کم تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے ارشاد ہوتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ کے مقابلے میں یہ دونوں پیغمبر اپنے بیویوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کچھ نہیں کر سکے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ یہ کہہ دیا گیا رب کی طرف سے یہ دونوں کو جہنم میں داخل کر دو دونوں نبی پیغمبر اور خامد نہیں بچا سکے تو مثال بیان فرمائی یہ پیغمبر ہو کر اپنی کافرانہ بیویوں کو یا خائن بیویوں کو نہیں بچا سکے تو تمہارے پیر پھر بت کیا کریں گے تمہیں کون بچائے گا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ پھر اللہ نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہنے ایمان ہی تو کام آنا ہے امرأۃ فرعون فرعون کلندر ہے ربوبیت دعویٰ کرنے والا ہے او بڑی دنیا کے بچوں کو ذبح کروانے والا تاکہ میری حکومت چھن نہ جائے اللہ نے توفیق دی اس کی بیوی کو اس کا گھر توحید کا ایسا گاڑا درخت ایسا ڈیرا لگا دادا فرمائیں وہ مقابلے کرا رہا ہے جادوگروں کو بلا رہا ہے کلیم اللہ کے ساتھ کشتیاں ہو رہی ہیں جناب مقابلے ہو رہے ہیں اللہ فرمائے ادھر آ دعا کرو اللہ سے اللہ سونے نور ہدایت کی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ہدایت ہے سوال کیا کرو اللہ ہمیں نور اللہم علمنا رشدنا رشد و ہدایت کی رہنمائی فرما ٹبری میں دعا نے چاہ اب مفصل لکھا ہے اس کو للچانے لگا بیڈ بستر زیورات کڑے چوڑیاں ڈیزائن لاکٹ یاد دے بیویاں نال دو ترے سنے گلاں کرو جو مرضی پکاندے رہو ساری رات لاکٹ آئے کوئی نہیں چوڑیاں آئیں کوئی نہیں میں ڈیزائن پسند کرنا پہ میں آرڈر دیتا ہے لگے رہو ساری رات میں ہو سکے میں نے کسی شہری ضرورت ایمان ایک ایسا ذائقہ ہے اللہ فرمائے صبغۃ اللہ جب رب کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے باقی رنگ سارے فارغ تاب الایمان جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ دیا باقی سارے ذائقے فارغ پھر اس نے دوسرے ہتھیار شروع کر دی مار کٹائی دبکے ظلم زیادتیاں اس نے کہا فیس کروں گی اگر وہ سب کو چھوڑا ہے تو یہ جسم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا برداشت کروں گی کر جو کر سکتے ان جادوگروں نے بھی جب ایمان لایا نے کہا او دولت دی کر دے کر ہمیں پتہ چل گیا تو بھی جھوٹا ہے بغیرت ہے اور تیرے سارے پروگرام سارے جھوٹے ہیں موسیٰ سچا ہے موسیٰ کا رب سچا ہے اور ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں اللہ ہم نے اتنی توہین کی ہے نبی کلیم اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے ہیں ہمیں شکر ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ پیر کٹا کے سلیب پہ چڑھا کے اللہ معاف کر دے تو یہ ہمارے بڑا بڑا انعام ہے یہ سودا بڑا سستا ہے اب جب یہ معاملہ شروع ہوا محسن لکھا ہے کہ اس نے تختے پہ رکھ کے خود کیلے ٹھوک دیں میں نے کہہ دیا تو سونے اذان کام ہے بیوی اپنی ہو گھر اپنا ہو حکومت اپنی ہو تو کیلے لیا کے تھوڑیاں نہ وہ ٹھوکے جان انسان ہے میں بھی تم بھی غور کرو نا ذرا کنڈا چوک جا کی اشر ہوتا کل ٹھوک دے تو بیوی کی کہہ دی اللہ اکبر یہ وہ کام کرا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وہ یہ کر رہے وہ دعائیں کر رہی ہے جو دعائیں کر رہی ہے اللہ نے ریکارڈ کر کے نا ترجمہ کر کے خود اپنا کلام بنا دیا ادھر آسیہ بولی ادھر میرا رحمان بولا لوح محفوظ میں پٹی چل گئی کیا کہا اللہ سونے اے سنبھال لے چنی اپنے کول میرا محل اپنے پڑوس وچ میرا محل بنوا گوانڈ بھی چنگا ہوئے بہت بڑا کیا ترجمہ یار کوشش کرے گا جیتے گوانڈی بھی چنگے ہوں تو جب گوانڈی چنگے نہ ہوں ماشاءاللہ میں نے پوچھو میرے گوانڈی کس طرح ساری رات وہ تبلے بجا رہے ہیں
کوئی کنڈیاں کھڑکا رہا ہے، کوئی پانی لین جا رہا ہے، کوئی مہمانوں کو ڈال رہا ہے، کوئی ہلا کر رہا ہے، کوئی لڑائی کا طرف بنا رہا ہے، کوئی فائرنگ کر رہا ہے. اٹھ کے پوچھا نہیں کہ میں ویسے نا ذرا بندوق چیک کی تھی. اور کچھ سمجھ آ رہی، مذاق نہیں کر رہا، میں صحیح بکواس کر رہا ہوں. کینٹ میں تھا تو 1:30 بجے رات ہے، سردیاں دے 1:30 بجے آئے کی اشر ہوتا رات میں. بیل آئی، انہوں نے موبائل کو دوسرا سسٹم. ہاں جی السلام علیکم صاحب. حضرت صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں جی خیریت ہے. میں تو لاہور آیا تھا، میں کہ حضرت کو سلام کر لیں. کوئی کم نہیں، سلام کیا ہے. لاہوروں آیا تھا تو میں کہ حضرت کو سلام کر لیں رات 1:30 بجے. اللہ سے دعا کرو یہ جو سجن اللہ نے بنایا کہ گوانڈی کے سجن. تو اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ فرعون سے، فرعونیوں سے، ان کے ظالمانہ روش اور کام سے، ان کے ظالمانہ سارے جو ایکشن لے رہے وجہ من نجات دے دیں. اللہ نے قبول فرما لیا. مفسر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب پردے سارے ہٹا کے نا جنت دکھا کے تے فرمایا بی بی اے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، وہ چابیاں تے وہ مال سب کچھ پگڑی ہو جائے. پھر فرمایا ومریم ابنت عمران التی، مریم جو بیٹی ہے عمران کی، عمران کی بیوی نے دعا کی تھی اللہ سونے جو ہمیں اولاد دے تیرے گھر کے لیے. میں جس طرح ہوتا ہے کہ دعا کرو یا اللہ میں اللہ پتر دے پوترا دے، میں قرآن دا حافظ بناواں، عالم بناواں، تیرے دین واسطے وقف کر دیں. مریم کے نام پہ صورت ہے، مریم کے پتر جو نبی بنا اس کے نام پہ صورت نہیں، عیسیٰ کے نام پر صورت نہیں، مریم کے نام پہ صورت ہے. اور یہ چناؤ اللہ نے کیا، انہوں نے نذرانہ مانگا، اللہ نے قبول کر لیا. اور باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو خامد کے بغیر بچہ دیا، اس کو نبوت دی، کتاب دی، اب زندہ آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، او مریم وہ بی بی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو علامت بنا دیا. وہ اس کڑی کی گل ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی تھی. یہ سارے شبہات اشکال ان یہودیوں عیسائیوں کو اس میں اللہ نے پانی پھیر کر رکھ دیا. بکواس کرتے ہو، اس پر اعتراضات کرتے ہو، میں تو قسمیں اٹھاتا ہوں یہ تو اتنی صفیہ اتنی عفیفہ ہے کہ جب میں نے فرشتے کو بزرگی کا لباس پہن کے بھیجا تھا تو اس نے کہا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اور بزرگا تو کون ہے؟ میں رحمان کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیرا کیا کام ہے ادھر آنے کا؟ وہ جبرائیل تھے تو لبادہ خوبصورت پہنا کے اللہ نے بھیجا تھا پیغام اپنا سنانے کے لیے. وہ کہنے لگے بی بی انما انا رسول ربک اہب لک غلاما زکیہ، بی بی میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، تجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تو ماں بنے گی، تجھے پتر ملے گا. وہ کہتے ہو کیسے ملے گا مجھے؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں بازاری عورت ہوں نہ مجھے کسی بندے نے ہاتھ لگایا، دنیا کا یہ نظام نہیں، پتر کیسے ہوگا؟ کہنے لے بی بی گل اس طرح ہی ہے لیکن سنیا میں دینا سی رب آندا میرے اس احسان ہے تو جانے تیرا رب جانے. پھر اللہ نے کیا. میرے پاک پیغمبر فرمایا دنیا میں مرد تو بڑے بڑے کامران ہوئے ہیں، بڑے بڑے آگے نکل گئے ہیں، لیکن بیویوں کے نام لیے ہیں رسول پاک نے. یہ مریم، آسیہ، اللہ نے فرمایا آسیہ مریم کا جوڑ کوئی نہیں. پھر خدیجہ کا نام لیا، پھر عائشہ کا نام لیا. فرمایا عائشہ کا وقار بیویوں میں اس طرح ہے جس طرح کھانوں میں سرید ہوتا ہے. سرید عربوں کا اور سارے اس طرح جبلی لینا ہونا کہ یہ ہے شوربہ خوبصورت ہو اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ہو وہ نرم ہو جائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں. سا را یا دال سرید. فرمایا یہ شان ہے ان کی. آپ تشریف فرما دیں. جبرائیل امین آئے تو ماں جی خدیجہ تشریف فرما تھی تو جبرائیل امین نے فرمایا جناب وہ ماں جی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے تو سلام پیغام دے دیو.
رسول پاک نے خدیجہ جبرائیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. یار گل تو سنو نا اگر جاگ دے ہوگے. تو ماں جی نے کہا جبرائیل صاحب تسی سانو ویکھ رہے ہو اسی نہیں ویکھ سکتے تو میرا بھی سلام پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیں. اور کیسا منظر ہے، ایسا میٹھا، ایسا عزت والا، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا جی اللہ نے ایک اور بشارت دے کر بھیجا ہے. اچھا جی وہ کیا بشارت ہے؟ جی ماں جی کو خوشخبری دیو اللہ تعالیٰ نے تہاڈا مال جڑا بنا دیتا ایک موتی ہے، 60 میل دا موتی ایتھوں پنڈی پٹیاں تک بندا ہے. ہاں سب بات پھر کے پنڈی پٹیاں 60 میل دا ایک موتی یہ مل بنے جناب خدیجہ دا. یہ وہ ارشادات ہیں جن کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے. میرا ایمان ہے جو میرے اللہ نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 100% سارا کچھ صحیح ہے. تو فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا. جبرائیل میں نے کہا جی میں تو ایلچی ہوں مجھے نہیں پتا. فرمایا پھر ہم نے فیصلہ کر لیا یہ ماں بنے گی. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ماں بنایا. جب وہ وضع کا عمل قریب آیا پریشان ہو کر انہوں نے آبادیاں چھوڑی، ویرانوں کا رخ کر لیا. پھر کے پریشان ہو کر کہتی اللہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں، دنیا میں مثال کوئی نہیں، میرے پاس دلیل کوئی نہیں. گناہ میں نے نہیں کیا، بیاہ میں نے نہیں کیا، میں ماں بن رہی ہوں. اللہ میرا کیا بنے گا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام نہ ہوتا، میرے تذکرے نہ ہوتے، مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا. میں کیا کروں؟ کیا بن رہا ہے میرے ساتھ؟ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. عرش والے نے فیصلہ کر کے ساؤنڈ سسٹم ادھر لگا دیا. فرمان اوپر سے آ رہا ہے، آوازیں نیچے سے آ رہی ہیں. پریشان نہیں ہونا، اسا تیرے سے چشمہ جاری کر دیتا ہے تو جڑے کھجور دے تنے نہ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا انہوں تھوڑا جا ہلانا تیرا کام ہے، کھجوراں لینا ساڈا کام ہے. پکاواں گے روتک بناواں گے پھر تنا چوکے تیرے سامنے بطور ڈش ٹرے پیش کرے گا. کلی واشربی وقرری عینا، چشمے کا پانی بھی کھجورے کھاؤ، اگلے کام ایسے آپ ہی کر لیں. 2 دن کے بچے کو اٹھا کے جب جناب مریم چلی قوم کی طرف تو قوم نے مارے تیر. قوم نہیں معاف کرتی، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کیا تیر مارے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. او کڑیے کس خاندان کی ہے تو؟ اور تیرا باپ نیک تھا اور تیری ماں نیک تھی اور خاندان نبوت کی چشم و چراغ اور تجھے پالنے والے جناب زکریا تھے. اور کڑیے تو نے کیا کام کیا؟ وہ بیچاری پریشان ہے، وہ کہتی میں نے کیا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. فاشارت الیہ، اس نے کہا انہوں پوچھو. عیسیٰ بن مریم جو پیدا ہوا ہے میری گودی میں اس سے پوچھو. قوم نے کہا اچھا یہ سارے کام کر کے کبھی 2 دن کے بچے بولیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بیبی بچہ ہے گودی میں 2 دن کا کیسے بات کریں؟ اللہ نے فرمایا ہوں تو پیچھے ہٹ جا، ہوں میں نے اپنا تعارف کرنا، میں کون ہوں یہ کارنامہ کرانے والا. تیرے وجود کو یعنی مریم تجھے اور تیرے بیٹے کے وجود کو میں نے اپنے الہ ہونے کا تعارف کا سبب بنایا. حکم آ گیا اچھا جی تسی بولو جی. ہوں وہ بچہ گودی میں وہ بول رہا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو کے قرآن بن رہا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حیران پریشان دنیا ہو رہی اور میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں اور الہ نہیں ہوں. مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، نبوت دی ہے، مجھے اللہ حکم دیا ہے اپنی امیدہ ذرا احترام بھی کرنا ہے. برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، جبر و تشدد کرنے والا بد نصیب بد کردار اللہ نے مجھے نہیں بنایا.
حیران رہ گئی دنیا۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، جناب مریم نے اپنے رب کے فیصلوں فرامین کی تصدیق فرمائی، وہ کتبہ، اس کی نازل کردہ کتابیں، صحیفے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، فرمایا ساڈی مریم ساڈی تابعداراں چوں سے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں فہم، عقل، بصیر، نور بصیرت، ساری چیزیں نصیب فرمائیں۔ اللہ میری قوم پہ رحم فرما، اللہ ساری دنیا کی جنگیں ختم کروا، اللہ ہمیں نور ہدایت نصیب فرما۔ اللہ دشمن کے جو لیڈر ہیں، ہمارے دشمن جو ہیں کفر کے جو لیڈر ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر تیرے علم میں ان کے لیے ہدایت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ پھر انہیں لتاں پن، زلزل اقدامهم، خرب بنیانهم، شتت شملهم، مسجد جمعهم، فارق بین کلمتهم، وانزل بهم باسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ اللہ یہ تماشبینی کرنے والے جتنے کفر کے لیڈر ہیں لتاں پان دینا کہ ٹھیک ہو جانا۔ میں نے مثال کیوں دی والا بات، مذاق کے لیے نہیں دی ہے۔ میرپور کے علاقے کا ایک بندہ انگلینڈ چلا گیا، ارب خرب پتی ہو گیا، تو ظاہر ہے جب مال آ جائے اللہ ماشاء اللہ کسی کو اگر ہدایت پہ قائم رکھے گا، وہ کہتے وہ کیا کر رہے ہو، اور قدر جھول رہے ہو، قدر ہے اللہ کا ہے تو مجھے میرے بخائی چھوڑو نا، اگر اللہ ہے تو مجھے بخاؤ۔ بندے آخر بندے دا پترا بندر بن جا، اللہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، راتیں ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، آنکھیں ہیں، نور بصیرت ہے، اور پھل پتیاں پھول، ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، تو کہنے پاس لگا۔ خیر پاکستان آ گیا، ٹوٹا پخانا سے آیا ہوگا، ایک ہی پتر ہے۔ بھٹ صاحب گاڑی چلا رہا تھا، کیونکہ میں 10-12 سال 2 سال مظفر آباد رہا ہوں، 10 سال میرپور میں رہا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کروایا نا سائیں، پتر مر گیا تو یہ لتاں شتاں ہر شاید پج گئی، لتاں میں باواں میں مرن نہیں دیتا اللہ نے۔ ہوں ہسپتال پتہ کیا ہونا ہے، وہ میں منی چھوڑیا نا، منی چھوڑیا نا کہ تم ہے سو نا، وہ کیا کرنے ہونا جی میں منی چھوڑیا نا۔ اللہ فرماندے نے تو وکرہا، میں چھترا نہ بھی بنوا لینا بندے تو پتر کو مان جو گے نا۔ تو وکرہا، نظام کائنات کو دیکھ کر مجھے کیوں نہیں باندھتے، مجھے منوانا آتا ہے، جب میں نے منوانا ہے تو پھر ہاتھ سے ساری ڈوریں نکل جائیں۔ یہ برا وقت آنے سے پہلے اللہ نے فاں نصیب فرمایا۔ محبت کریں دین سے، محبت کریں قرآن سے، محبت کریں اہل ایمان سے، محبت کریں میرے رب کے فرمان سے، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ورنہ بڑے بڑے دنیا میں آئے چوبیسار نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ میں نام نہیں لیتا، وہ بندے دیکھیں گھر سے نکلتے تھے تو 4 بندے ریفلہ نال لے کے پھرنا رہے، انہوں دی قبر نہ تھی، ہوں کام بہ کے بول دیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی کتا بلہ نہیں، کوئی بندہ نہیں، بس یہ بندہ کبے بیٹھے کہاں 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 کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، ختم ہو گئے سارے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی محترم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں منافقوں سے جہاد کریں، وغلظ علیہم، سختی کریں ان پر، ومأواہم جہنم، ان کی شرطیں نہ مانیں، یہ مر جائیں گے تو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المصیر، بدترین لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے امرأۃ نوح، جناب نوح کی، جو جناب نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثالیں، کانتا تحت عبدین، وہ دونوں بیویاں ہمارے 2 بندوں کے عقد میں تھیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے یہ بندے بھی تھے، رسول بھی تھے، ہمارے لاڈلے بھی تھے، صالح نیک تھے، فخانتاہما، دونوں نے اپنے خاندوں اور پیغمبروں کی کی خیانتیں کی، فلم یغنیا، تو دونوں پیغمبر بحیثیت پیغمبر خامد کچھ نہ کفایت کر سکے ان دونوں سے، من اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کی پکڑ کے سامنے کچھ بھی نہ وہ سوار سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، یہ کہہ دیا گیا اور چلو دونوں جہنم میں چلی جاؤ، جہنم میں داخل کر دیا۔
ما داخلین، جہاں دونوں جس طرح دوسرے مجرم جہنم میں داخل ہوں گے، چلو تم بھی ان کے ساتھ، ایسے ہم نے کر دیا۔ اور قرآن میں اندر اعلان کر دی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایمان والے ہیں فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کے اندر کیا ہے؟ اور آسیہ ایمان لائی تو اس کا تذکرے فرعون وعملہ، ہاں تو کیا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی، جب اس بی بی آسیہ نے کہا تھا میرے اللہ بنا میرے لیے اپنے پڑوس میں بیتن فی الجنہ، جو گھر ہو جنت میں، ونجنی من فرعون، مجھے نجات دے فرعون سے، وعملی، اس کے کردار و عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم سے مجھے نجات۔ ومریم، فرمایا مریم کے تذکرے، ابن عمران بنتا، وہ جو بیٹی ہے عمران کی، ومریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، عفت پاک دامنی کا اشارہ، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکائی، فرمان جاری، ساری تفصیل آپ نے سنی، وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے فرامین فیصلوں کی تصدیق فرمائی، وہ کتبہ، اللہ کی نازل کردہ کتابیں صحیفوں کی تصدیق فرمائی اپنے کردار عمل بیان کے ساتھ، وکانت من القانتین، تھی بھی فرما برداروں سے۔